بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں گرامر کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، گرامر کا ہمارا نیا موضوع ہے فعل اور فعل ماضی کی اقسام۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، رہنا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، مثلاً لکھتا ہے، پڑھا تھا اور کھائے گا وغیرہ۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ یہاں پہ ہم جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے فعل ماضی اور اس کی اقسام۔ تو یہاں دیکھتے ہیں فعل ماضی کیا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو فعل ماضی کہتے ہیں، یا وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا، رہنا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، مثلاً لکھا، کھایا، آیا، سویا، پڑھا یا سوئے وغیرہ۔ ہم فعل ماضی کی اقسام کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ہے فعل ماضی مطلق، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو قریب یا دور کی قید کے بغیر ظاہر کرے، وہ فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ یعنی یہ اس میں ظاہر نہ کیا جائے کہ ماضی قریب کا زمانہ تھا یا ماضی بعید کا۔ مثلاً امجد نے پانی پیا، علی نے اخبار پڑھا، عظمیٰ نے نظم سنائی۔ یعنی امجد نے پانی کب پیا، کچھ عرصہ پہلے یا بہت دیر پہلے، اس میں یہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اسی طرح سے علی نے اخبار کب پڑھا، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے عظمیٰ نے نظم کب سنائی، ماضی قریب میں یا بعید میں، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی قریب، وہ فعل جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، اس کو فعل ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ مثلاً امجد نے پانی پیا ہے، یعنی کچھ عرصہ، تھوڑا عرصہ پہلے ہی پیا ہے۔ علی نے اخبار پڑھا ہے، یعنی ابھی قریب میں ہی وقت گزرا ہے کہ اس نے اخبار پڑھا ہے۔ اسی طرح عظمیٰ نے نظم سنائی ہے، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ پہلے ہی سنائی ہے، یعنی ماضی قریب کو یہ جملے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی بعید، وہ فعل جو دور کے گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ یعنی جس میں یہ پتہ چلے کہ ماضی کو گزرے ہوئے بھی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مثلاً امجد نے پانی پیا تھا، یعنی جب پانی پیا، پانی پیے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ علی نے اخبار پڑھا تھا، عظمیٰ نے نظم سنائی تھی۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ ماضی کو گزرے ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء دیکھتے ہیں فعل ماضی استمراری، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو مسلسل جاری رکھنے اور بار بار ہونے کو ظاہر کرے، اسے فعل ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ مثلاً عادتاً یا جاری رہنا، مسلسل کسی کام کو ظاہر کرنے والے جو جملے ہیں وہ فعل ماضی استمراری کہلاتے ہیں۔ یہاں چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ امجد پانی پیتا تھا، یعنی اس کی عادت تھی پانی پینا، مسلسل پیتا تھا یا بار بار پیتا تھا۔ اسی طرح علی اخبار پڑھتا تھا، عظمیٰ نظم سناتی تھی، یعنی کہ یہ عادت جو ہے وہ اس کو مسلسل تھی، بار بار وہ اس کو دہراتی تھی۔ فعل ماضی کی اگلی قسم ہے فعل ماضی شکیہ، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے، یعنی ایسا زمانہ جس میں جو کام بھی ہو رہا ہے اس میں شک پایا جائے۔ مثلاً امجد پانی پیتا ہوگا، علی اخبار پڑھتا ہوگا اور عظمیٰ نظم سناتی ہوگی۔ اس کے بعد فعل ماضی کی آخری قسم ہے فعل ماضی شرطی یا تمنائی، یعنی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنا یا کوئی شرط پائی جائے، تو یہ فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلاً کاش امجد پانی پیتا، یہاں پہ تمنا پائی جاتی ہے۔ کاش علی اخبار پڑھتا، کاش عظمیٰ نظم سناتی۔ اگر یہی جملے شرطیہ ہوں تو ایسے ہوگا کہ اگر امجد پانی پیتا تو ٹھیک رہتا۔ اسی طرح اگر کے جو لفظ ہیں وہ شرط کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، امید ہے فعل ماضی کی یہ اقسام اور اس کی تفصیل آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔